بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ بلند آواز میں درود پڑھیں اہل بیت کی پاک ذات میں۔ اللہم صلی علی محمد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميادان أرضه۔ أول الدين معرفة الجبار، ثم الصلاة والسلام على السيد المكي المدني الهاشمي القرشي الأبتهي سيدنا ومولانا شفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما بقية الله الأعظم إمام زماننا هذا، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، عجل الله تعالى فرجه الشريف، واللعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين۔ أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفي فرقانه الحميد وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين۔ صلوات۔ محترم سامعین، اہل ولایت و مودت و محبت، اللہ تعالیٰ آپ سب کے گزشتہ تمام اعمال اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے، اور آئندہ ہم سب کو اہل بیت کے صدقے میں معرفت کے ساتھ اور عقیدے کے ساتھ عمل انجام دینے کی توفیق عنایت فرمائے۔ موضوع کے مطابق آج ہماری یہ 7ویں گفتگو ہے، اور ہمارے پاس اب 2 یا 3 گفتگوؤں سے علاوہ کوئی وقت نہیں رہے گا۔ 2 تو یقینی ہے، تیسری کا کچھ پتہ نہیں ہے، کیونکہ چاند کے مطابق یہ فیصلہ ہوگا۔ 2 جو دن ہیں بعد والے، اس میں بہت سے معارف آپ کی خدمت میں عرض کرنے ہیں، اور آج تو بہت زیادہ جلدی میں نے اپنے سفر کو طے کرنا ہے، اور آخر میں اپنے موضوع کو میں نے جو کلوز کرنا ہے اس میں بہت سی چیزیں آپ کو عرض کرنی ہے کہ آپ نے بعد میں تحقیق کرنی ہے، کیونکہ یہ موضوع صرف معارف کے حد تک نہیں ہے، سننے کی حد تک نہیں ہے، یہ موضوع صرف لکھنے کی حد تک نہیں ہے،
یہ موضوع ثواب کی حد تک نہیں ہے، یہ موضوع عملی موضوع ہے، کیونکہ اس وقت کی حجت کے متعلق ہے اور اسی کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے ایک تیاری ہے یہ۔ تو اگر آپ اور میں اور ہم سب اس میں شامل ہیں، کیونکہ ایک ہی راہ کے ہم راہی ہیں، بلکہ ہماری ذمہ داری زیادہ ہے، آپ کی اس سے تھوڑی کم ہے۔ وہ فارسی کا محاورہ ہے کہ جس کی چھت بڑی ہو، اس کا ترجمہ کر رہا ہوں، اس پہ برف بھی زیادہ ہی ہوتی ہے، تو اس کو اتارنی بھی زیادہ ہوتی ہے، لہٰذا جس کے پاس جتنی کتابیں ہوں گی اتنا ہی اس سے سوال ہوگا کہ تم نے اس پہ کتنا عمل کیا ہے۔ تو لہٰذا جو ہے آپ زیادہ جلدی اور ہم کافی بعد میں، تو اس لیے یہ ذہن میں رکھیں کہ ہم سب کو مل کے اس مسائل میں صرف سننے کی حد تک نہیں رہنا ہے، کیونکہ باقی معارف مثلا تاریخ ہے، تاریخ سن کے انسان جو ہے وہ عبرت حاصل کرتا ہے، اب تو وہ بھی اگر حاصل کرے تو، ورنہ تاریخ ہی رہ جاتی ہے۔ اور دوسرے معارف ہیں کچھ کہ ان کو بھی سن کے انسان خوش ہوتا ہے، سرور اسے حاصل ہوتا ہے، اور چیزیں ہیں، لیکن یہ جو موضوع ہے یہ موضوع ایسا ہے کہ اس پر ہم نے عمل کرنا ہے، کیونکہ ہم نے اگر عقل اور شعور والے کہلانا ہے اور جہالت سے نکلنا ہے تو اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ میکسیمم جتنی زیادہ سے زیادہ ہو سکے حجت کی معرفت حاصل کریں۔ آپ کہیں گے میں روز یہ جملہ کہتا ہوں کہ معرفت حاصل کریں، معرفت حاصل کریں۔ معرفت حاصل کرنا ایک جہہ سے آسان بھی ہے، دوسری جہہ سے مشکل بھی ہے۔ مشکل اس وقت ہے کہ جب انسان حب دنیا میں ہو، اور آسان اس وقت ہے جب حب دنیا سے نکل جائے، کیونکہ یاد رکھیں دنیا میں مشکل اس وقت ہوتی ہے جب بھی انسان مادے کے اور میٹیریل اور میس کے آگے پیچھے بھاگتا ہے، اس وقت مشکل ہوتی ہے۔ جب مادے سے نکل جاتا ہے تو اس کی مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ مثلا اس کی مثال ہے کہ اکثر کوئی چیز آپ چاہتے ہیں جب، تو آپ کو وہ انتظار ہوتا ہے اس کا، اگر انتظار وہ پتہ چلے کہ وہ چیز نہیں ہے تو آپ کہتے ہیں میں سکون میں ہو گیا ہوں اب، یعنی جب اس سے رہا ہوتے ہیں، آپ اس چیز سے جدا ہو جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ اس میں میں نہیں ہوں، شکر ہے کہ اب میں سکون میں چلا گیا ہوں۔ مثلا دنیا کے رسم و رواج بھی ہیں، مسائل بھی ہیں، اگر کوئی بیٹی کی شادی کرے تو اس کے بعد جب وہ رخصت ہو جائے، حتیٰ کہ ہے تو اسی کی بیٹی، تعلق تو اسی سے ہے، وہ ختم تو نہیں ہو گیا، کوئی دور تو نہیں چلی گئی، وہ بالکل نابود تو نہیں ہو گئی، لیکن ایک مادی مسائل کی جو ذمہ داری ہے اس کو ادا کرنے کے بعد یا اس کو دور کرنے کے بعد یا اس سے جدا ہونے کے بعد انسان کہتا ہے میں سکون میں ہو گیا ہوں، میں تسلی میں آ گیا ہوں۔ یا امید ختم ہونے پہ بھی ایسا کرتا ہے، یا کام کے حل ہونے کے بعد بھی ایسے کرتا ہے۔ لہٰذا مادے میں دونوں صورتوں میں رہائی ہے، یا مل جانے سے اور اس کو استعمال کر لینے سے، یا پھر نہ ملنے سے اور امید ختم ہو جانے سے انسان جو جدا ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا عزیزان محترم، معرفت امام میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے جو چیز، وہ ہے حب دنیا۔ حب دنیا انسان کو ختم کر دیتی ہے، تباہ کر دیتی ہے، برباد کر دیتی ہے، تمام کر دیتی ہے۔ اب کیونکہ سوال کل ایک دوست نے بڑا اچھا کیا جب میں ممبر سے اترا ہوں، تو وہ سوال کا ایک جواب عرض کرنا ہے۔ ایک سوال گزشتہ تقاریر میں گفتگو میں ایک سوال ادھر ہے وہ عرض کرنا ہے، اور جو کل 2-4 سوال دیے تھے وہ بھی عرض کرنے ہیں، لیکن اسی موضوع کے اندر اور اشارہ دوں گا کہ یہ فلاں سوال کا جواب ہے۔ بلند آواز میں درود پڑھیں تاکہ میں اس کو شروع کر سکوں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ سوال یہ دوست نے کیا تھا کہ ہم حاضر ہونا چاہتے ہیں امام کی خدمت میں، جیسا کہ 2-3 گفتگو میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں، حاضر ہونا چاہتے ہیں۔ امام غائب نہیں ہے، ہمارا حضور نہیں ہے، تو حاضر ہونے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ حاضر ہونے کے لیے ہمیں حق من جانب سوال ہے، بہترین سوال ہے، ہونا چاہیے یہ کہ حاضر ہونے کے لیے کیا کرنا ہے۔ حاضر ہونے کے لیے کسی بھی شے کو
کسی بھی نظام کو مضبوط کرنے کے لیے اور خود حاضر ہونے کے لیے دو جہتیں ہوتی ہیں انسان کی، ایک خود حاضر ہونا اس کے لیے، اور ایک اس نظام اور سسٹم کو مضبوط کرنا۔ دنیا میں یہ دونوں ہی چیزیں چل رہی ہیں کہ جو کسی فیکٹری میں، کسی مکتب میں، کسی یونیورسٹی میں، کسی کالج میں، کسی فیکٹری میں، کسی کمپنی میں کام کرتا ہے، اس کا دل ہوتا ہے سارے یہاں آ جائیں، تاکہ ایڈورٹائزمنٹ ہوتی ہے نا۔ البتہ وہ بخل کی منزل ہو رہا ہے، وہ پیسوں کے اعتبار سے اس کو نہ سوچئے گا کہ سارے یہاں آ جائیں، نہیں، مراد اس کی یہ ہوتی ہے کہ اگر اچھی کوئی جگہ ہے تو سارے وہاں پہ پہنچے، اس کی خاص ہوتی ہے، بلکہ لوگوں کو وہ بتاتا ہے کہ میں فلاں جگہ کام کرتا ہوں، جگہ بھی ہے، تم بھی وہاں آ جاؤ۔ یہ خواہش ہوتی ہے انسان کی۔ توجہ رکھیے گا، ایک تو حاضر ہونے کے لیے امام کی خدمت میں نے عرض کیا تھا کہ یہ دعائیں، یہ ورد بعد کی چیزیں، یہ جو دعائیں کہی گئی ہیں، یہ باقاعدہ جو وظیفے کہے گئے ہیں، یہ جو تسبیحات کہی گئی ہیں، یہ جو تعویذات کہے گئے ہیں، یہ جو مثلا چلے کہے گئے ہیں، یا جو بھی اسے آپ اصطلاح سے نواز دیں، جو بھی کہتے ہیں، یہ سب کے سب ان کا راز بھی معرفت کو بنانا ہوتا ہے۔ ان کا راز یہ نہیں ہوتا کہ ایک آدمی 40 دفعہ یہ دعا پڑھے گا تو 40 دفعہ کوئی معجزہ ہو جائے گا اور وہ امام کی خدمت میں پہنچ جائے گا۔ قطعاً اس سے مراد یہ نہیں ہے۔ وہ مراد یہ ہے کہ یہ 40 دفعہ پڑھے گا، 40 دفعہ کہہ دیا ہے، ممکن ہے پہلے دن متوجہ ہو جائے، 2 جملوں پہ ہو جائے، 3 جملوں پہ ہو جائے، 4 پہ ہو جائے، اس کے اخلاق پہ اثر ہو، کردار پہ اثر ہو، وہ بدلتا جاتا جائے، ایک پیریڈ لگے گا، کیونکہ اتنی دیر وہ باہر رہے، غیر حاضر رہے، حاضری دینے میں اسے ٹائم لگے گا۔ لہذا اس لیے کہا جاتا ہے فلاں دعا تم اتنے دن پڑھو۔ دعا احد ہے، مثلا صبح ہم پڑھتے ہیں کہ 40 دن جو پڑھے گا حجت کی زیارت ہوگی، ورنہ یہ مراد نہیں۔ اب مثلا آپ بہت سارے کہہ سکتے ہیں کہ میں نے کئی 40 پڑھ دیے ہیں، مجھے تو زندگی گزر گئی ہے، 20 سال ہو گئے یہ دعا پڑھتے ہوئے، حضرت حجت کے وجود مقدس کی مجھے زیارت نہیں ہوئی، تو کیا یہ دعا میں نقص ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک، دعا میں نقص نہیں ہے۔ دعا کا فلسفہ یہ تھا کہ تم پڑھو، غور کرو، فکر کرو اور اس دعا کے حامل بنو، اس کی شان شان چلو، اس کے طریقے پہ عمل کرو، اس طرح کے ہو جاؤ، یہ صفات اپنے اندر لاؤ۔ جب تم یہ پڑھو گے تمہیں اچھی لگے گی، اپنانے کی کوشش کرو گے، اپناؤ گے تو خود بخود دوسری چیزیں تمہارے نفس سے نکلتی چلی جائیں گی، تم پاکیزہ ہوتے چلے جاؤ گے، خود مشرف ہو جاؤ گے حضرت کے، یہاں ایسے پہنچو گے۔ ورنہ یہ نہیں کہ تم ایک رٹ لگا کے، جیسے تسبیح آج میں نے کر لی تسبیح، آج میری تسبیح پوری ہو گئی، آج فلاں دن آ گیا، آج فلاں دن گزر گیا، آج فلاں دن چلا گیا، یہ چیز نہیں ہے حجت کے حضور میں جانے کے لیے۔ ہاں یہ چیز عمل میں آپ کر سکتے ہیں کہ میں نے آج یہ برائی دور کر لی ہے، آج میں نے یہ برائی دور کر لی ہے، آج میں نے یہ صفائی کر لی ہے، آج میں نے یہ معرفت حاصل کر لی ہے، یہ کر لی ہے، اس میں درجہ بے درجہ جانے سے آپ خود بہت مشرف ہو جائیں گے اور سب لوگ ہو جائیں گے، اور آپ کا دل گواہی دے گا۔ ولو حجت کا ظاہری چہرہ مبارک آپ کو نظر نہ آئے، لیکن ہر وقت آپ کے دل میں نور حضرت حجت ہوگا، چہرے پہ نہیں جائیں آپ۔ امام کا یہ حکم ہے کہ میں ہر شخص کو 2-3 دفعہ ضرور ملوں گا، ہے روایات میں، خاص طور پہ حج کے موقع پہ، خاص طور پہ حج کے موقع پہ جب حج تمام ہو جاتا ہے تو مولا، اس دن بھی میں عرض کر رہا تھا کہ مولا ملتے ہیں مومنین سے، لیکن کسی کو علم نہیں ہوتا۔ جب حضرت کا ظہور ہوگا تو جب ظاہری چہرے مبارک کے ساتھ آئیں گے تو لوگ کہیں گے میں نے تو ان کو فلاں جگہ دیکھا تھا، فلاں جگہ دیکھا تھا، فلاں جگہ دیکھا تھا۔ یہ ایک چیز ہے، لہذا تاکید نہیں کی گئی کہ تم چہرہ مبارک کے زیارت کے لیے ترسنا، نہ، تم اپنے دل کو حجت کی ہستی سے منور کرنا۔ جب تمہارے دل میں حضرت حجت منور ہو جائیں گے، روشن ہو جائے گا، تمہارے دل کی سیاہی ختم ہونا شروع ہو جائے گی، تمہارا دل بیمار دل نہیں ہوگا، جاہل دل نہیں ہوگا، عاقل دل ہوگا، اور اس وقت کیا ہوگا؟ ہر موڑ پہ مدد بھی آ جائے گی، عقل بھی آ جائے گی، شعور بھی آ جائے گا، اور درجہ بڑھتا بھی چلا جائے گا، اور مشکلات بھی دور ہو جائیں گی۔ لہذا عزیزان محترم، یہ ذہن میں رکھیں کہ ہم نے یہ حضور کس میتھڈ کے تحت کرنا ہے، کس طریقے کے تحت، وہ آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں۔ بلند آواز میں درود پڑھیں اہل بیت کی ذات میں۔ توجہ فرمائیے گا، 3 سٹیجیں ہیں اس کی۔
فرد یعنی خود، دوسرا اپنا خاندان، اپنا گھر، تیسرا اپنا معاشرہ، سوسائٹی۔ 3 سٹیجیں ہیں اس کی۔ پہلے آپ نے خود حاضر ہونے کے لیے محنت کرنی ہے اپنے پہ، ہم سب نے، پھر اپنے اہل، اپنے خاندان، اپنی بیوی، بچے، بہن، بھائی، دوست، ساتھ میں جو رشتہ دار، یہ سب، یہ جو صلہ رحمی کا حکم ہے نا، اس میں یہ ہے کہ ممکن ہے ایک باطل عقیدے والا بھی تمہاری صلہ رحمی سے جو ہے حق پہ آ جائے۔ حکمتوں میں سے ایک حکمت ہے۔ لہٰذا یہ ہو گیا۔ تیسرے نمبر پہ اپنے معاشرے کو، کہ جس معاشرے میں تم زندگی گزار رہے ہو، یعنی چلتے چلتے آپ میں مثال اس کی دینے جا رہا ہوں۔ آپ چاہتے ہیں کہ کوئی کاروبار کریں۔ آپ نے پاکستان انڈیا میں تو ضرور دیکھا ہوگا، ادھر بھی دیکھا ہوگا، ایک چھوٹی سی دکان کی، میں نے سنا بھی ہے بھائی فلان چائے بڑی اچھی دیتا ہے فلان دکان والا۔ کیا تھا؟ کہتے ہیں جی ایک دم یہ کھوکھا لگایا ہوتا تھا اس نے، یعنی ایک چھوٹی سی ایک دکان تھی اس کی۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ آج کہتے ہیں آج 25 سال پہلے کھوکھا ہوتا تھا، آج اس کی 25 برانچیں ہیں پورے ملک میں یا پوری دنیا میں۔ یہی کہتے ہیں۔ سینڈوچ والے بھی اسی طرح ہی ہیں، شاورما والے بھی اسی طرح ہی ہیں، یا فیکٹریاں ہیں، کمپنیاں ہیں، بڑی بڑی اسکول ہیں، کالج ہیں، یونیورسٹیز ہیں، یہ سب کی سب ایسے ہی پھیلتی ہیں۔ حضرت حجت کے لیے بھی آپ نے ایسے ہی کام کرنا ہے، معرفت کے لیے اور حضور کے لیے۔ اپنے مطلب کے لیے ہم اپنی برانچیں بناتے ہیں، ساری زندگی گزر جاتی ہے اور خواہش رہتی ہے کہ اور برانچ ایک بڑھ جائے، چاہے مولوی کیوں نہ ہو، مدرسہ اس نے بنانا ہو۔ اپنی بات بھی کر رہا ہوں، لیکن اگر حق پہ چلے تو سب کچھ ہے۔ اگر حق اور انتظار اور اس حضور تک پہنچنے سے آری رہے تو سب کچھ بیکار ہے، چاہے اس پہ جتنا بھی سرمایہ لگ جائے، جتنا بھی خوبصورت بن جائے۔ اب آپ نے کرنا کیا؟ شروع کرنا ہے اپنے وجود سے، یعنی وہ کھوکھے سے، ایک چھوٹے سی دکان سے، جو آپ ایک امید لے کے بیٹھیں کہ شاید مجھے کھانا مل جائے رات کا۔ پہلے دن اس نے جو ریڑی لگائی تھی یا مثلا اس نے وہ کیا تھا، وہ کیا اس کا نظریہ تھا؟ کہ ایک وقت کی روٹی مل جائے کافی ہے۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا، انسان یہی کرتا ہے۔ اور جب آگے بڑھتا ہے، ایک وقت کی روٹی کے بعد پھر کیا ہے؟ اس کی بہت ساری برانچیں، وہ کہتا ہے ایک برانچ اور بڑھ جائے نا تو بہتر ہے۔ پھر اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ پوری دنیا میں میری برانچیں، چھوٹے دیہات اور گاؤں میں بھی میری برانچ جو ہے ہونی چاہیے۔ یہی طریقہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے جو کام کرنا ہے کہ حجت کے سسٹم کی ایڈورٹائزمنٹ کرنی ہے۔ حجت کے سسٹم کی وہ نہیں ہے۔ کیوں لوگ حاضر نہیں ہو رہے؟ یونیورسٹیوں میں حاضر ہیں، کالجوں میں حاضر ہیں، لائنیں لگی ہوئی ہیں، ایک میزان ہے، اس پہ اس کو نہیں اترتا، فیس نہیں دیتا ہے، پورا نہیں اترتا، وہ اس کو نکال دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں۔ بہت سارے لوگ جو ہے بڑی سیٹوں کے لیے ترس رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنا نظام متعارف کرایا آپ کے ذریعے۔ آپ نے کپڑے پہنے، بنانزا والوں کا جو ہے کام بن گیا۔ خواتین نے جو فیشن میں مسائل استعمال ہوتے ہیں وہ یوز کیے، مارک ہوتے ہیں اس کے، آپ جانتے ہیں ساری چیزیں، یہ ان کا کام ہو گیا۔ آپ نے پیسے دے کے ان کی ایڈورٹائزمنٹ کی ہے، لیکن حجت کی نہیں کی۔ حجت کو اس امام بارگاہ کے اندر سے باہر سے باہر کچھ نہیں ہے۔ یہ میں آپ کو اس لیے یہ فکر دے رہا ہوں کہ ہماری حالت یہ ہے کہ ہم نے اس نظام کو متعارف نہیں کروایا، بلکہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ کالجوں اور یونیورسٹیوں میں نوجوان لڑکے تقیے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ نہیں ہم شیعہ نہیں ہیں۔ نظام کا کہاں، اور پھر اپنا بھی کہہ دینا کہ میں نہیں ہوں۔ تقیہ درست ہے، اس میں شک نہیں ہے، لیکن اس کا ایک مقام ہے۔ اپنے اندر علم ہو، وصف ہو، کردار ہو تو انسان تقیے پہ مجبور نہیں ہوتا۔ تقیے کے منازل اور ہیں، لیکن یہ ذہن میں رکھے حکمت اور کردار سے انسان چلے تو واقعاً یہ دیکھ لیں کہ بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں، اور حجت کی ذات پہ توکل کرے۔ لہٰذا عزیزان محترم، اس سسٹم کو آپ نے متعارف کرانا ہے۔ جس دن آپ مطمئن ہو گئے کہ میں نے حجت کے سسٹم کو، نظام کو، حکومت کو، جو حجت کی حکومت آنی ہے میں نے اس کو تعارف کروا دیا ہے، اس کے ثمرات لوگوں کے ذہن میں بٹھا دیے ہیں، میں قسم کھا کے کہتا ہوں سب اس کے لیے آ جائیں گے۔
اس کو حاصل کرنے کے لیے آ جائیں گے، یہ ذہن میں رکھ لیں آپ۔ اور جب آپ تعارف ہی نہیں کروائیں گے، آپ چھپتے چھپاتے رہیں گے، آپ اس کو چھپاتے رہیں گے، نہیں میں نہیں بتاؤں گا ابھی، یا علم ہی نہ حاصل کریں گے، یا آپ بتائیں کہ حجت کا نظام کیا ہے، صرف ایک جملہ آ کے خوشی ہوگی بڑی، ہر طرف عدل ہوگا، انصاف ہوگا، اس سے زیادہ کیا پتہ ہے ہمیں؟ کل کی یا پرسوں کی مجلس کوشش کروں گا کہ حجت کے اس سسٹم کو دکھاؤں گا کیسا وہ سسٹم ہے، بتاؤں گا کیسا وہ سسٹم ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں ہم نے کام شروع کرنا ہے حضور کے لیے، دو، ایک اپنے آپ کو حاضر کرنے کے لیے اس نظام سے متعارف ہونا ہے ہم نے، اور دوسرا ہم نے کیا کرنا ہے کہ لوگوں کو اس نظام کی طرف لے کے آنا ہے، لوگوں کو متعارف کروانا ہے۔ کیسے تعارف کرانا ہے؟ کیا بروشر بنانے ہیں؟ کیا ہمیں ایڈورٹائزمنٹ ٹی وی میں دینی ہے؟ نہیں، یہ ایک چیز نہیں ہے۔ سب سے بڑا ٹائٹل آپ خود ہیں، اپنے کردار کو، اپنے اخلاق کو، اپنی نظر کو، اپنی امانت کو، اپنی دیانت کو، اپنے علم کو، اپنے حلم کو، اپنی شجاعت کو، اپنی حکمت کو، اپنے تمام مسائل کو، صفات کو اس طرح بنانا ہے جیسے حجت کا ماننے والا ہے۔ یہ بات، گہری بات ذہن میں بٹھا لیں۔ یہ نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں کہ جائیں ٹی وی پہ اعلان کریں، تقریر کریں، بازار میں کھڑے ہو کے سپیکر لے کے گفتگو کریں، قطعاً میں نہیں کہہ رہا، یہ ایڈورٹائزمنٹ نہیں ہے، یہ ایک اور طریقہ ہے، یہ اس کے اپنا اپنا محل ہے۔ لیکن اصل کیا ٹائٹل ہے کہ جہاں آپ آفس میں موجود ہوں وہ کہے کہ جس نظام کے تحت یہ چل رہا ہے نا، یہ نظام چاہیے۔ ہم آج مثال دیتے ہیں کہ جی مسلمانوں سے کام نہیں کرنا، غیر مسلموں سے کر لینا ہے۔ کیوں؟ کہتے ہیں جی مسلمان بے ایمانی کر دیتا ہے، نعوذ باللہ۔ ایسا ہے نہیں، وہ مسلمانی نہیں کر رہا وہاں پہ، وہاں مسلمانی نہیں کر رہا، بے ایمانی نہیں، وہاں وہ مسلمانی سے نکل رہا ہے۔ سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ اس کی یہ لیکن شو کیا جاتا ہے کہ میں نے مسلم سے کام نہیں کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے ایک وقت میں مسلمانی دکھائی نہیں ہے، مسلمانی سے وہ نکل گیا ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہے کہ اپنے وجود کو، اپنی ہستی کو ٹائٹل بنانا ہے حجت کے نظام کا۔ اگر میں اور آپ، اگر 100 افراد یہاں موجود ہیں، اگر ہم 100 افراد جتنی بھی کوشش زیادہ سے زیادہ کریں، اگر ہم حجت کے نظام کے تحت اپنے وجود کو ڈھال لیں، ہم حجت کے نظام کی چلتی پھرتی ایڈورٹائزمنٹ ہوں گے۔ ایک بنیان پہن کے، ایک قمیض پہن کے، ایک شال لے کے، یا ایک مثلا سٹائل بنا کے شاید اتنی ایڈورٹائزمنٹ نہ ہو سکے، وہ تو ایک ظواہر ہے، لیکن آپ کا کردار، جہاں جائیں گے 10 منٹ بیٹھیں گے وہاں نقش کر کے آ جائیں گے۔ آپ جس فیکٹری میں جائیں، جس کمپنی میں جائیں، جس گھر میں جائیں، جس سفر میں جائیں، جس کے ساتھ ہم سفر بنیں، آپ ایسا اپنے آپ کو تیار کریں گے کہ خود بخود وہ کہے گا کہ یہ چیزیں تم نے کہاں سے سیکھی ہیں، یہ کون سے نظام کے تحت تم چلتے ہو، کون سے سسٹم کے تحت چلتے ہو۔ وہ مجبور ہو جائے گا، کہے گا مجھے بھی بتاؤ یہ کون سا سسٹم ہے، میں بھی اس میں آنا چاہتا ہوں۔ جو کہتے ہیں نا کہ اخلاق انسان کا بہت بلند ہونا چاہیے، اخلاق ایک جو ہے نا علماء کہتے ہیں، اور یہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس نظام کا بندہ بن جاؤ تم، اس نظام کا، اس سسٹم کا حصہ بن جاؤ تم۔ حصہ لفظوں سے نہیں بنا جاتا، نعروں سے نہیں بنا جاتا، باتوں سے نہیں بنا جاتا۔ حصہ اس وقت بنا جاتا ہے، آپ اس ملک میں رہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ کمپنیاں ہیں، یا بہت ساری فیکٹریاں ہیں، بہت سارے بڑے بڑے کام ہیں، جب تک وہ ان کے انٹر ہو کے انہی جیسی بات نہ کرے، انہی جیسا کام نہ کرے تو اپنے سسٹم کا حصہ نہیں سمجھتے اسے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے آؤٹ ڈور ایک آدمی رکھا ہوا ہے جو ہمارے کاغذ بانٹتا ہے، یہ کہہ دیتے ہیں۔ حصہ کس کو کہتے ہیں؟ جو ان کا مینیجر ہوتا ہے، جو ان سے مخلص ہوتا ہے، جو ہم و غم و فکر و سوچ و عمل و ہر شے جس کی ان فیکٹری والوں کے تحت ہوتی ہے، اور ان کا دفاع کرتا ہے، ہر وقت ان کے گیت گاتا ہے، ہر وقت ان کے باتیں کرتا ہے، ان کے نظام بے شک باطل ہو، وہ ان کے نظام کو جو ہے اتنا بڑھا چڑھا کے دکھاتا ہے کہ لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتا ہے کہ آ جاؤ تم، آپ کو یہی کرنا ہے۔ یہی آپ کا حضور ہے، اور یہی غیبت کے زمانے میں انتظار ہے آپ کا۔ انتظار اسی لیے عبادت ہے۔ انتظار سے مراد ہاتھ پہ رکھ کے بیٹھنا نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ کو ایسے تیار کرو
کہ جیسے کل حضرت کا ظہور ہو تو تم یہ نہ کہو کہ میں ابھی شروع کرنے لگا ہوں، اب میں صفائی شروع کرتا ہوں اپنی، اب میں برے کام چھوڑتا ہوں یا مثلا اچھے کام اپناتا ہوں، کل مثلا ہم کہتے ہیں جی پرسوں نماز شروع کروں گا انشاءاللہ میں نا، یا 2-4 دن بعد مثلا میں نے کوشش کروں گا کہ اس کو میں قائم کروں. یہ کیا ہے؟ یہ ٹائم کس بات کا ہے؟ اسی طرح اپنی زندگی کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، ایک وقت کا کھانا نہ ہو گھر میں تو ہم نکلتے ہیں، دھوپ ادھر سخت ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے، ہم دوپہر میں بھی جا کے روٹی ادھر سے لے کے آتے ہیں. اور دوسرا جو نظام حضرت حجت ہے اس کے لیے ہم معجزے کے قائل ہیں. دیکھیں اپنی روٹی کے لیے، کھانے کے لیے، بچوں کے سامان کے لیے، لباس کے لیے، اپنی بنائش و آرائش اور آسائش کے لیے ہر شے جو ہے ہم فوری جا کے نہیں کرتے. کبھی نہیں سنا ہوگا کسی نے کہ وہ گھر میں بیٹھا ہو کہ معجزہ ہوگا تو روٹی آئے گی. کبھی آپ میں سے کسی نے ایسا کیا؟ ہم میں سے کبھی کیا ایسے کسی نے؟ کیا حضرت حجت کی تھیوری اور ان کا نظام ہی اتنا جو ہے کمزور رہ گیا کہ ہم اس کے لیے کہتے ہیں ہم بیٹھے ہوئے ہیں معجزہ ہوگا تو خود ہی ہوگا، خدا کرے گا تو خود ہی ہو جائے گا. کل میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے وہ نظام کو رائج کرے گا دنیا میں، لیکن وہ وعدے کی تکمیل کس کے ہاتھ میں ہے؟ آپ کے ہاتھ میں. اللہ نے آپ کے ساتھ وعدہ کیا نا رزق کا، کہا ہے نا رزق دوں گا. سورہ جمعہ کی آخری آیت دوپہر میں بھی میں عرض کر رہا تھا واللہ خیر، کیا ہے نا، اور اس دن جملہ بھی عرض کیا تھا. اب وہ وعدہ کب پورا ہوتا ہے؟ آپ بیٹھ جائیں نا گھر، کہیں کہ میں نے آج صبح کام پہ نہیں جانا، اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے، تو اگلے دن کیا ہوگا آپ سمجھتے ہیں. یہاں ہم یہ سوچتے ہیں ایک شخصی اور فردی منافع کے لیے، کھانے پینے کے لیے یا پہننے کے لیے یا زندگی ظاہری گزارنے کے لیے، یہ ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے کہ اگر وہ وعدہ ہے تو مشروط ہے میں بھی جاؤں کام کروں جا کے. اور جب حضرت حجت کے نظام کا وعدہ ہے، جو میرے ایک چھوٹے سے نظام کا وعدہ جو ہے اس کو میں آپ عملاً کر رہا ہوں جا کے، اور وہ نظام جو الہی نظام ہے، جو خدا کا نظام ہے، جس کا خود خدا منتظر ہے کہ وہ وعدہ پورا ہو میرا، اس کے لیے میں کہتا ہوں کہ نہیں انشاءاللہ میں سوچوں گا، دعا کروں گا، میں وظیفہ کروں گا، میں نماز پڑھوں گا. میں ایسا ہے. دیکھ لیں کتنا فرق ہے ہماری معرفت میں، ہمارے انتظار میں، ہمارے نزدیک غیبت میں کتنا فرق ہے. یہ کیوں ظہور نہیں ہوتا، حضور نہیں ہوتا؟ یہ ساری تعبیرات کیونکہ ظاہری طور پہ ہم ایسے ہی کہتے ہیں اور یہ مسامحتاً کہنی پڑتی ہیں ہمیں. ہم حاضر کیوں نہیں ہیں؟ وہ اسی لیے کہ جس کام کے لیے صبح 7 بجے بھی اٹھ کے جانا پڑے، ہمیں لائن بھی لگنی پڑے تو ہم جا کے لگتے ہیں اور بعد میں نتیجہ حاصل کر لیتے ہیں. لیکن اس کے لیے نہ کبھی ہم لائن لگے ہیں اور نہ ہم نے کبھی صبح یا دوپہر یا شام ان کے لیے کوئی کام کیا ہے. البتہ اکا دکا تھوڑا بہت، مطلق نفی میں نہیں کر سکتا، قطعاً نہیں نفی کر سکتا کیونکہ بہت کچھ کیا بھی ہے الحمدللہ، لیکن وہ جو چاہیے، جو مطلوب ہے وہ ہم نہیں کر رہے. لہٰذا آپ کو یہی اس عشرے میں جو میں آپ کی خدمت میں دینا چاہتا تھا وہ یہی تھا کہ ہم اس جمود فکری سے نکلیں، اور وہ جو سوچ ہمارے آ گئی ہے کہ خدا کا اذن ہوگا، حجت کا ظہور ہو جائے گا، برائی بڑھے گی، فلاں ہوگا، یہ ہوگا، ایسا ہوگا تو پھر سب کچھ حل ہو جائے گا. اس کو ختم کر کے خود ہمت کریں، آپ خود اس پہ گامزن ہو جائے اس راہ کے راہی. اسی لیے انتظار آپ کا درست قرار پائے گا، ورنہ انتظار جو ہے آپ کا بالکل فضول ہوگا. کیسا انتظار کرنا ہے آپ کو؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بلند آواز میں درود بھیجیں. پوچھا ہے ایک صحابی نے کہ آپ کے قائم کی غیبت ہو جائے گی؟ کہاں ہو جائے گی؟ کہا اس کے بعد کیا ہوگا؟ کہا غیبت تو لانی ہو جائے گی. کہا پھر کیا ہوگا؟ یعنی دونوں غیبتوں کی طرف اشارہ ہے. اس کے بعد پوچھا کہ ہم اس غیبت میں جو لوگ ہوں گے وہ کیا کریں گے؟ کہا وہ انتظار کریں گے. کہا کیا انتظار کریں گے؟ کیسا انتظار کریں گے؟ رسول خدا نے جو تشبیہ دی ہے بہت خوبصورت تشبیہ ہے. رسول کیا فرماتے ہیں کہ ایسے انتظار کرے کہ جیسے ماں جب بچے کو جنم دیتی ہے اس کے بعد اسے دودھ پلاتی ہے، اس کو کتنا انتظار ہوتا ہے اس کی جوانی کا؟ کتنا انتظار ہوتا ہے؟ رسول فرما رہے ہیں اشد الانتظار، حتیٰ اس کے
لیے وہ دودھ پلا رہی ہوتی ہے، اس کے لیے اسے تمام زحمتیں اس کے لیے جو بھی ہے برداشت کر رہی ہوتی ہے، اور ہر وقت اس کی دیکھ بھال کر رہی ہوتی ہے، ہر وقت اس کی مراقب ہوتی ہے، ہر وقت حضور رکھتی ہے، سو نہیں رہی ہوتی، بستر پہ لیٹی ہوتی ہے وہ، لیکن سو نہیں رہی ہوتی، غافل نہیں ہوتی۔ اور جو مائیں غافل ہو جاتی ہیں، آج کل تو غفلت بھی اس میں بھی شروع ہو گئی ہے کہ بچے کو سپرد کیا نوکرانی کے، خود جاب کرنے چلی گئی، 10,000 اس کو بھی دیا، 10,000 ادھر سے لیا، خود بھی باہر ذلیل ہوتی رہی اور گھر میں بھی مشکل رہی۔ یہ نظام وہاں سے آیا ہے نا، تو اسلام نے کیا کہا تھا؟ گھر میں بیٹھو، تمہارا اس پہ جب باپ کے گھر ہو تو اس پہ واجب ہے تمہارا سب کچھ، اگر شوہر کے چلی گئی تو اس پہ واجب ہے۔ اور ہم نے کیا کیا؟ اس نظام کو فالو کیا ہے کہ تم بھی جاؤ، جو پیسہ ادھر سے کمانا ہے اس میں سے تھوڑا اس کو دو، تھوڑا بیماری پہ لگاؤ، تھوڑا لڑائی پہ لگاؤ۔ دیکھیں واقعاً سوچیں کیا حالات ہیں ہمارے۔ اب آپ دیکھیں کہ رسول کیا فرما رہے ہیں، دوسری تشبیہ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ جیسے ایک باغبان ایک چھوٹا پودا لگاتا ہے، اس کو پانی دیتا ہے، کس انتظار میں ہوتا ہے وہ؟ کہ وہ بڑھے، اس کو پھل لگے، اور اس پھل کو میں کھاؤں یا جو بھی مثلا استعمال کروں۔ توجہ فرمائیے آپ نے، کیا ہم حجت کا ایسا انتظار کر رہے ہیں کہ حجت آئیں، یہ ظہور کا شکوفہ پھلے پھولے بڑھے اور حجت کا نظام قائم ہو؟ بچے کا زیادہ انتظار ہے ہمیں، اور اس جو ایک درخت لگایا ہو اس کا زیادہ ہمیں انتظار ہے۔ کاروبار، اس میں آپ کی مثال کاروبار کی ہو سکتی ہے کہ مثلا جو کام نیا ہم نے شروع کیا، ہم انتظار میں ہوتے ہیں کہ یہ بہت بڑی فیکٹری میں کب اس نے تبدیل ہونا ہے، یا بہت بڑے بزنس میں اس نے کب تبدیل ہونا ہے، انتظار کر رہے ہوتے ہیں، اور ہر وقت جو رکاوٹیں آتی ہیں وہ دور کر رہے ہوتے ہیں ہم۔ باغبان کیا کرتا ہے کہ جو رکاوٹ ہوتی ہے اس کے بڑھنے کے لیے اس کو دور کرتا ہے، اس کو پھلنے اور پھولنے کے لیے کھاد دیتا ہے، فرٹیلائزیشن کرتا ہے اسے، اس کی ہر قسم کی مراقبت کرتا ہے، اس کے دشمنوں سے اسے دور رکھتا ہے۔ ایسا کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ یہ ساری چیزیں ہم، انتظار کا مفہوم آپ کے ذہن میں آ گیا ہے کہ آپ نے کون سا انتظار کرنا ہے؟ مثال بچے والی ذہن میں رکھ لینی ہے کہ جیسے ماں اس کی جوانی کا انتظار کر رہی ہے، اسی طرح آپ نے حجت کے ظہور کا انتظار کرنا ہے، اپنے حضور کا انتظار کرنا۔ دوسرے لفظوں میں آپ دیکھیں، لیکن اس کو طولانی نہیں کریں، جتنی جلدی ماں تو چاہتی ہے کہ بڑی جلدی میں اس کو، اس کے اگر بس میں ہو نا تو اس کو بڑی جلدی جوان کر دے وہ، لیکن کیونکہ وہ دفع تدریجی حرکت ہے نا ایک، تو اس میں کر نہیں سکتی، بلکہ بعض مائیں تو ان کے رشتے طے کر دیتی ہیں۔ ہمارے انڈیا پاکستان میں بڑا یہ رواج ہے، وہ کیا ہوتا ہے بھلا؟ وہی انتظار کی ایک ذہن میں جو بات ہوتی ہے، وہ سمت جو ہوتی ہے وہ موجود ہوتی ہے، اس کے لیے کپڑے خریدتی ہے 2-2 3-3 سال کے لیے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ انتظار ہے کہ یہ بڑا ہوگا یہ پہنے گا، یہ بڑا ہوگا اس کے لیے یہ والی دلہن لے کے آؤں گی۔ یہ ساری چیزیں ہے نا ذہن میں، لیکن ہمارے امام کے لیے کون سا انتظار ہے؟ اللہ جانے، امام جانے، دنیا جانے، مسائل جانے، ہم دعا کریں گے اپنے فائدے کے لیے، جو ہو سکا وہ کریں گے، لیکن شرف ہمارے پاس کیا ہے کہ کم از کم حجت کی موجودگی کی معرفت ہے ہمارے پاس، یہ بہت بڑی بات ہے۔ لہٰذا انتظار ہم نے ایسے کرنا ہے۔ انتظار کی مزید شرائطیں انشاءاللہ کل عرض کروں گا۔ اب آپ دیکھیے کہ امام کے وجود مقدس کا فائدہ ہم نے کیسے لینا ہے، دنیا کیسے فائدہ لے رہی ہے۔ ایک سوال یہ بھی تھا اس میں، اور ایک انتظار کے بارے میں سوال تھا، انتظار عبادت کیوں ہے؟ عبادت کب ہے؟ جب انتظار جس طرح کا رسول نے انتظار فرمایا اس طرح کا انتظار ہو جائے، تب عبادت ہے، ورنہ انتظار نہیں ہے وہ۔ کیونکہ انتظار کی ایک شے ذہن میں رکھ لیں، جب انتظار کرتا ہے کسی کا کوئی بھی، تو اس وقت ہوتا ہے کہ اس کے آنے کے بعد میری مشکل حل ہو جائے گی۔ مثلا آپ روڈ پہ کھڑے ہیں، ٹیکسی کا انتظار کر رہے ہیں کہ ٹیکسی کے آنے کے بعد میرا پیدل چلنا یا یہاں کھڑے رہنا یا جمود کی حالت یا یہاں رک جانا یا اپنے کام سے رہ جانا یا اپنے منزل اور مقصود تک پہنچ جانے سے رک جانا ختم ہو جائے گا میرے لیے۔ یعنی آپ اس امید سے کھڑے ہوتے ہیں نا روڈ پہ ٹیکسی کے لیے
تو لہٰذا انتظار جب آپ کر رہے ہیں حجت کا تو اس امید سے کریں گے انتظار کہ اس میں گشائش پیدا ہو، یہ کھل جائے مسائل، یہ مسائل ہٹ جائیں، یہ رکاوٹیں ختم ہو جائے دنیا کی، اور عدالت الہی جو ہے اس دنیا میں رائج ہو جائے۔ یہ آپ چاہ رہے ہوتے ہیں نا، تو اس کے لیے آپ کھڑے ہوتے ہیں ٹیکسی کے لیے، اس کے لیے بھی آپ کو جو چاہیے وہ کرنا پڑے گا آپ کو۔ یہ فلسفہ انتظار یہ ہوگا۔ تو عزیزان محترم، حجت کا جو وجود مقدس ہے وہ اس وقت عالم میں کیسا ہے، کس طرح ہے، کیا اس کی صورت ہے، لوگ اس سے کیا فائدہ حاصل کر رہے ہیں، کیسے فائدہ حاصل کرنا ہے، اس کے لیے میں ایک حدیث آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ بلند آواز میں درود پڑھیں اہل بیت کی ذات۔ توجہ فرمائیے گا، یہ حدیث حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری کی حدیث ہے، وہ راوی ہیں اس کے۔ رسول اکرم سے ارشاد کر رہے ہیں رسول خدا کہ میرے قائم کا میرا آخری بیٹا آئے گا، مہدی اس کا نام ہوگا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ تو وہ غیبت میں چلا جائے گا۔ تو حضرت جابر نے یہ سوال کیا، یا رسول اللہ کہ کیفا، کس طرح لوگ اس کی غیبت میں اس سے فائدہ حاصل کریں گے؟ سوال کس کا؟ جابر کا، اور جابر بہت عظیم صحابی ہیں، ظاہر سید الشہداء ہیں۔ تو رسول نے کیا جواب دیا؟ والذی بعثنی بالنبوۃ، یہ قسم ہوتی ہے رسول کی، اور رسول بیجا قسم نہیں کھاتے، قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے۔ انہم یستعزیون بنورہ وینتفون بولایتہ وغیبتہ کانتفاء الناس بالشمس ان تجللها سحاب۔ کیا فرما رہے ہیں؟ کہ قسم اس ذات کی کہ اس کے نور سے لوگ نورانیت لیں گے، روشن ہوں گے، اور اس کی ولایت سے لوگ فائدہ حاصل کریں گے۔ دو چیزیں ہیں، اس کی نورانیت سے نور لیں گے، منور ہو جائیں گے، اور اس کی ولایت سے فائدہ حاصل کریں گے۔ غیبت میں کس طرح؟ جس طرح سورج، یہ جو سورج ہے جب بادلوں کے پیچھے چلا جائے اور لوگ اس کی نورانیت سے بھی فائدہ لیتے ہیں، اس کے وجود سے بھی فائدہ لیتے ہیں، اس طرح فائدہ لیں گے۔ یہ حدیث آپ نے سنی ہوئی ہے، یہ نہیں آپ کے لیے، بہت دفعہ آپ نے سنی ہے، یہ دلیل بھی ہے حضرت حجت کی غیبت میں۔ لیکن اس میں کچھ معارف اور عرض کرنا چاہتا ہوں۔ 6 پھر تشبیہ ہیں اس میں، 6 تشبیہ ہیں۔ سورج کیا کرتا ہے؟ اگر سورج کے آگے بادل آ جائے اور سورج اس سے چھپ جائے لوگوں کے لیے، رسول نے یہی تشبیہ دی ہے کہ جس طرح سورج کے آگے بادل آ جائے، اسی طرح اگر حجت لوگوں کی آنکھوں پہ پردہ پڑ جائے اور حجت انہیں نظر نہ آئے تو پھر کیسے نور حاصل کریں گے؟ کیسے؟ پہلی جو تشبیہ دیتے ہیں اس میں یاد رکھیں، جب معصوم کسی شے سے کسی شے کو تشبیہ دیتے ہیں تو علم البلاغہ میں یہ ہے، مشبہ اور مشبہ بے میں جو نسبتیں پائی جاتی ہیں، جس شے سے تشبیہ دی جاتی ہے اور جس کو تشبیہ دی جاتی ہے، اس میں جو مماثلتیں پائی جاتی ہیں وہ فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں پہلا کام سورج کا کیا ہے؟ سورج تمام عوالم مادی کے لیے، یہ تحقیق بھی ہے، نظام شمسی کے لیے، نظام قمری کے لیے، ستاروں کے سب نظام کے لیے محور ہے، مرکز ہے، سینٹر ہے، جس کی وجہ، جس کے گرد سب کچھ گھومتا ہے۔ تو رسول کیا تشبیہ دے رہے ہیں؟ سورج کی مانند۔ سورج چاہے بادل کے پیچھے ہو یا بادل ہٹ جائیں، اس کے گرد سب گھومتے رہیں گے، تمام نظام چلتے رہیں گے۔ یہی تشبیہ حضرت حجت کے لیے دی ہے کہ حجت کے لیے شاید تمہاری آنکھوں پہ پردہ پڑ جائے تو پڑ جائے، لیکن حجت کا وجود مرکز کائنات ہے۔
محور کائنات ہے، ہر شے حجت کے وجود کے گرد گھوم رہی ہے، ہر شے اس کے وجود کے گرد ہے۔ اگر سورج ہٹا لیا جائے، قرآن کی آیات ہے کہ جب سورج تھوڑا سا بھی، قرآن کی آیت ہے کہ اگر یہ اپنے مدار میں سے تھوڑا سا بھی ادھر ادھر ہو جائے، سورج سے کوئی شے ادھر ادھر ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا، ساری تباہی ہو جائے گی۔ ایک ستارہ ٹوٹے تو یورپ میں مشہور ہو جاتا ہے قیامت آنے والی ہے کل۔ تو اگر ستارے اپنی جگہ چھوڑ دیں، اس محور کو چھوڑ دیں، اس مرکز کو چھوڑ دیں تو تباہ و برباد نہ ہو جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول نے فرمایا کہ حجت مرکز عالم ہے، مرکز ہے۔ جس طرح علی علیہ السلام نے بھی فرمایا انا کتب من الرخاء، کہ میں چکی کے دو پارٹوں میں چلنے والی کیل اور کتب کی حیثیت رکھتا ہوں میں، جس کی وجہ سے سب کچھ چل رہا ہے۔ تو رسول یہی سمجھا رہے ہیں کہ جس طرح یہ نظام شمسی جو ہے، یہ نظام قمری جو ہے، یہ دنیا کا نظام جو ہے، یہ سب کا سب اس سورج کے گرد گھوم رہا ہے، اسی طرح پورے عوالم جو ہیں وہ حجت کے گرد گھوم رہے ہیں۔ جس نے بھی حجت سے مدار میں ہٹنے کی کوشش کی وہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ دوسری تشبیہ، سورج کیا کام کرتا ہے؟ اگر پردے میں چلا جائے تو سورج میں ایک بہت بڑا کمال ہے کہ یہ جو اس وقت تحقیق ہے کہ زمین جو ہے اگر اپنی جگہ باقی ہے، یہ قوت جاذبہ کی وجہ سے ہے، جسے ارتھ گریویشن کہتے ہیں، جس کی وجہ سے ہر شے قائم ہے، اپنی جگہ موجود ہے۔ اب دیکھتے ہیں جب خلا میں جاتا ہے تو اڑتا ہوا آدمی آپ کو نظر آتا ہے، وہ کھانا کھاتا ہے تو اس کا اڑتا ہوا کھانا نظر آتا ہے۔ کیوں؟ اس زمین پر زندگی اور حیات کی ضمانت ارتھ گریویشن ہے، اور وہ سورج کی وجہ سے ہے، اپنی نہیں ہے اس کی۔ زمین تو ایک گولا ہے، اس کی کیا ارتھ گریویشن؟ جو نظام کے گرد گھومتی ہے، کیونکہ یہ سورج کے گرد گھومتی ہے، جب گھومتی ہے تو اس گھومنے سے جو اس میں کشش پیدا ہوتی ہے، اپنی اپنی جگہ پہ چیزیں رہتی ہیں۔ یہ ذہن میں رکھ لیں، اپنے اندر اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، مادہ ہے، اس کے اندر وہ نہیں، اس کے اندر کب، اور اس کی دلیل کیا ہے کہ جب یہ شے زمین سے اٹھتی ہے تو وہ کشش ختم ہو جاتی ہے، اجسام ہلکے ہو جاتے ہیں، ان کا وزن ختم ہو جاتا ہے۔ اس کا وزن اسی لیے جب زمین پہ ہے، زمین کا اور سورج کا فاصلہ اتنا ہے کہ یہ اس میں قائم رہتا ہے، دوسری جگہ پہ قائم نہیں رہتا یہ۔ اسی لیے رسول نے اس کی تشبیہ دی ہے کہ حضرت حجت کا وجود بھی یہی ہے کہ چاہے سورج پردے میں چلا جائے، لیکن یہ جو بارش ہوتی ہے، یہ جو پہاڑ قائم رہتے ہیں، یہ جو تمام چیزیں اپنی اپنی جگہ اگتی ہیں، بنتی ہیں، نباتات بنتی ہیں، یہ سب کے سب اس ارتھ گریویشن کی وجہ سے ہے کہ اس میں طاقت ملتی ہے، اس میں حرکت آ جاتی ہے، وہ چیز جو پھٹتی ہے اس کے اندر جو اثر آتا ہے وہ سارا اس کشش ثقل جو ہے، وہ جو جاذبہ، قوت جاذبہ ہے، اس کی وجہ سے چیزیں باہر نکلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ایک بیج کو آپ دیتے ہیں، بیج کی کیا ہمت ہے کہ وہ پھٹے؟ کیونکہ اس کے اندر قوت اتنی سورج کی ملتی ہے، حرارت ایک الگ اور قوت ایک الگ، پھر وہ اس کو بلند کرتی ہے، اور بلند ہوتا ہے تو اس سے بخار اٹھتے ہیں تو پھر بارش آتی ہے۔ یہ نظام ہے یہ پورا، میں اس میں زیادہ نہیں جانا چاہتا۔ رسول نے کیوں تشبیہ دی ہے کہ حجت کا وجود چاہے پردے میں چلا جائے، لیکن جو کائنات کی جاذبیت کی قوت ہے، طاقت ہے کہ ہر شے اپنی جگہ پہ رہے، ہلے نہ، درہم برہم نہ ہو جائے، وہ حجت کے وجود مقدس کی وجہ سے ہے۔ حدیث ایک ہے، اللہم صلی علی محمد لوگ کہتے ہیں یہ رزق نہیں دیتے، یہ موت نہیں دے سکتے، یہ حیات نہیں دے سکتے۔ میں کہتا ہوں انہی کے دروازے پہ حیات ہے، انہی کے دروازے پہ رزق ہے، انہی کے دروازے پہ سب کچھ ہے۔ یہ شرک نہیں ہے، مت سمجھا کریں کہ یہ شرک ہے، کیونکہ یہ سب کچھ خدا سے لے کے دیتے ہیں، اس کی حجت ہے۔ کس کی حجت ہے؟ اس کی، اور اس کی جب حجت ہے تو وہیں سے آ رہا ہے سب کچھ، اس میں بالکل گھبرایا نہیں کریں آپ۔ لیکن یہ قائل نہ ہو کہ یہ اللہ فارغ ہے اور یہ اپنی مرضی سے کر رہے ہیں، کیونکہ ان کی مرضی ہے ہی نہیں مرضی خدا کے بغیر۔
لہٰذا جو دوسری تشبیہ عرض کی آپ کی خدمت میں کہ قوت جو کائنات کو جو اپنی اپنی جگہ پہ ساری چیزوں کو رکھا ہوا ہے، حجت کے وجود نے رکھا. اسی لیے جب حجت کا وجود اس دنیا سے اٹھے گا تو سب چیزیں اپنی لگنا شروع ہو جائیں گی، آپس میں جو ہے وہ ٹکرانا شروع ہو جائیں گی. جیسے زلزلہ آ جاتا ہے، جیسے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں اور سب کچھ گر جائے گا، تباہ ہو جائے گا، اپنا نظم و انضمام سارا ختم ہو جائے گا. اس قوت جاذب رسول نے اس لیے فرمایا کہ سورج سے یہ تشبیہ دی ہے. اور تیسری جو تشبیہ ہے وہ یہ دی ہے رسول خدا نے کہ سورج کے آگے بادل جو ہے نا اس کو مخفی نہیں کر سکتے. بادل چھپا سکتے ہیں سورج کو؟ نہیں. کیوں؟ کیونکہ سورج بہت بڑا ہے، بادل بہت چھوٹے ہیں. کیا پردہ آ سکتا ہے اس کے آگے؟ نہیں آ سکتا. پردہ نہیں اس کے آگے آ سکتا کیونکہ سورج بہت بڑا ہے اور بادل چھوٹے ہیں، لہذا بادل اس کو چھپا نہیں سکتے. حجت کا وجود، یہی رسول نے تشبیہ دی ہے، حجت کا وجود جو ہے وہ کائنات پہ احاطہ رکھتا ہے، اس کو کوئی پردے میں نہیں لے سکتا. یاد رکھے جو شاید جس پہ احاطہ رکھتی ہو نا، جس کے اوپر قبضہ ہو اس کو مثلا یہ سمجھے یہ ہاتھ ہے میرا، اس کے اوپر اس ہاتھ کا قبضہ ہے، یہ ہاتھ اس کو پردے میں نہیں لے سکتا، اس کو مخفی نہیں کر سکتا ولو کہ اس سے بڑا ہو کے ایسے آ جائے. حجت کا وجود اور ہستی کائنات پہ حاکم ہے، حاکم کے اوپر کوئی محکوم آ کے حکومت نہیں کر سکتا. حکومت نہیں کبھی بھی کر سکتا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. وجودی اعتبار سے، ہستی کے اعتبار سے نہیں ہو سکتا یہ، کیونکہ یہ خلف ہے. اس کو ہم کہتے ہیں پیراڈوکس اپنی فلسفے کی اصطلاح میں، اور اس کو انگلش میں کیا کہیں گے وہ ذہن میں سے نکل گیا لفظ، جو تناقض ہوتا ہے. تناقض کو کیا کہتے ہیں؟ کنٹرول، اس طرح کوئی لفظ ہے. خیر جو بھی ہے، آپ دیکھیں کہ ٹکراؤ ہے اس میں. کیوں؟ ایک وقت میں وہ محیط بھی نہیں ہو سکتا اور محاط بھی نہیں ہو سکتا. جو محیط ہوگا وہ محیط ہوگا، اس کا احاطہ قدرت ہوگا، اس کا تسلط ہوگا، اس کا کنٹرول ہوگا. اور ایک وقت میں ایسا نہیں کہ وہ جس پہ اس کا کنٹرول ہے وہ مثلا یہ مائک ہے، اس کے اوپر ایک یہ سپنچ لگا ہوا ہے، جو یہ سپنچ میں کہوں اس نے احاطہ کیا ہوا ہے مائک کی جالی کے اوپر. اب میں کہوں کہ جالی اس کو مخفی نہیں کر سکتی، یہ جالی کو مخفی کر رہا ہے. اسی لیے وجود حجت کیونکہ حاکمیت مطلق ہے اور وجود مطلق ہے حجت کا، لہذا کوئی شے، کوئی چیز پردہ نہیں ڈال سکتی حجت پہ، اس کو چھپا نہیں سکتی. کوئی شے بھی دور نہیں کر سکتی. اور یعنی اس ذات کو. اور آپ کہیں پھر غیبت کس بات کی ہے؟ غیبت میری آنکھوں میں ہے، غیبت حجت کی نہیں ہے. حجت کو کیوں؟ اگر حجت کو کوئی چیز چھپا لے تو حجت نے جو قیامت کے دن گواہی دینی ہے وہ کس طرح دے گا؟ حجت گواہی نہیں دے سکتے، ممکن نہیں ہے کہ گواہی دے. لہٰذا عزیزان محترم یہ تیسری تشبیہ تھی. چوتھی جو تشبیہ ہے جو رسول فرما رہے ہیں وہ ایسا ہے کہ سورج موجود ہے، بادل اس کے سامنے سمجھے آ گیا. بادل نے کیا کیا ہے؟ سورج کو نہیں چھپایا بلکہ میری آنکھوں کے آگے پردہ کیا ہے. ہمارے سامنے پردہ کیا اس نے. اس کی دلیل کیا ہے؟ آپ سفر کر کے سب آئے ہوئے ہیں پلین کا، آپ کو تو دلیل دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جب پلین نکلتا ہے بادلوں میں سے، نیچے بہت بادل ہوتے ہیں، دھند ہوتی ہے. اکثر پاکستان میں آج کل جو فلائٹیں جا رہی ہیں آ رہی ہیں، آئندہ کیسا ہوگا؟ دھند ہوگی، بادل ہوں گے. یورپ کی اکثر فلائٹیں وہاں تو سورج بہت کم نظر آتا ہے. جب پلین نکلتا ہے تو بڑی دیر تک لوگ جو نیچے ہوتے ہیں زمین میں رہنے والے سورج نہیں دیکھ رہے ہوتے. جو زمین کی غلاظتوں سے نکل جاتے ہیں، بادلوں کو کراس کر کے اوپر چلے جاتے ہیں، پھر انہیں سورج نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. لہذا کس کے لیے یہ کہ جو مادے میں پھنسا ہوا ہے، جو ہوا و ہوس میں غرق ہے، جس کی آنکھوں پہ ہوا و ہوس کی پٹی بندھی ہوئی ہے، جو اس مادے میں میٹیریل میں غرق ہے، اس شخص کے لیے سورج نظر نہیں آتا جو زمین میں رہتا ہے. اگر زمین سے بلند ہو، نکلے، سب کچھ رہا کرے، رہا کر کے جب اوپر جائے گا اسے خود سورج نظر آ جائے گا. اور یہی حضرت کے لیے کہا ہے رسول نے بھی کہ پردہ حضرت کی طرف نہیں ہے،
پردہ تمہاری طرف ہے، تم پردہ اتارو، اپنے دل سے زنگ کو اتارو، اپنے دل کو صاف کرو، اپنی آنکھوں کو، جو دل کی آنکھیں ہیں انہیں کلیئر کرتے جاؤ۔ جو ہوا و ہوس کا پردہ ہے، دنیا داری کا پردہ ہے، حب مال کا پردہ ہے، حب اولاد کا پردہ ہے، اسے تم اتارتے جاؤ تو اس کے بعد تمہارے سامنے آئینہ واضح ہوتا چلا جائے گا، تمہارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ایک اور جو تشبیہ رسول خدا نے دی ہے، کیونکہ میں چاہتا نہیں کہ اس کو ادھورا چھوڑوں آپ کی خدمت میں، کیونکہ جب رسول نے یہ تشبیہ دی ہے کہ ایسے فضول تو نہیں دی، کہہ دیا ایک ہی جملہ ہے، لیکن ان تشبیہات میں جو سورج کی مماثلتیں ہیں، سورج جو ہے، توجہ رکھیے گا، یہ معاشرے میں ہمارے بہت چلتا ہے یہ مسئلہ، اس کو حل کرنے لگا ہوں، آپ بہت سوال آتا ہے یہ سورج جو ہے، یہ بتائیں کہ مجھے، آپ کو، سب کو مختلف نور دیتا ہے یا ایک جیسا دیتا ہے؟ ایک جیسا دیتا ہے، ایسا ہی ہے نا، سورج چمک رہا ہے، اس کا نور دائمان ہے، اس کا فیض آ ہی رہا ہے، مل رہا ہے، اور سب کے لیے مساوی آ رہا ہے۔ اب کیا وجہ ہے کہ کوئی شے نورانیت رکھتی ہے، کوئی نہیں رکھتی؟ یہ تو عدالت نہ ہوئی کہ حضرت حجت کا وجود فیض رساں ہو، فیض دینے والا ہو، اللہ کا فیض لے کے پہنچانے والا ہو، اور مجھے زیادہ دے، آپ کو کم دے، یا ان کو زیادہ دے، ان کو کم دے، یہ عدالت نہیں ہے۔ حجت کے وجود کا فیض مشترک چل رہا ہے، سب کو مل رہا ہے۔ مشکل کیا ہے کہ میں پیچھے ہوں، مجھے کم ملتا ہے، آپ آگے ہیں، آپ کو زیادہ مل جاتا ہے۔ مشکل کس طرف ہے؟ ادھر ہے۔ فاعل کی مشکل نہیں ہے، قابل کی مشکل ہے، دینے والے کی مشکل نہیں ہے، لینے والے کی مشکل ہے۔ لہٰذا رسول نے یہ جو تشبیہ دی ہے کہ نور سب کو سورج مساوی دیتا ہے، حجت کا بھی فیض ہم سب کے لیے مساوی ہے۔ ہم نہ کہا کریں کہ وہ کہیں گے، وہ لکھیں گے، ان کی تو وہ آئے گی، اذن آئے گا تو میں زیارت پہ جاؤں گا یا حج پہ جاؤں گا، منظوری ہوگی تو جاؤں گا۔ منظوری ہو چکی ہوئی ہے، ہمت کرنی ہے آپ نے۔ یہ بات بہت غلط ہمارے معاشرے میں ہے کہ اپنی وجہ سے سال ہا سال نہ زیارت کی، نہ حج کیا، شادیاں بیاہ کرتے رہے، بینک بیلنس بناتے رہے، جب بوڑھے ہو گئے تو کہا اب توفیق آئی نہیں، مجھے میری ابھی تک منظوری نہیں ہوئی، جب میری منظوری ہوگی تو میں جاؤں گا۔ منظوری ہو چکی ہے، فیض نازل ہو چکا ہے، معرفت کا حکم آ چکا ہے، اطاعت کا حکم آ چکا ہے، محبت کا حکم آ چکا ہے، مودت کا حکم آ چکا ہے۔ اب ہم نے آگے ہو کے اس حکم کو لے کے اس پہ عمل کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ منظوری نہیں ہوئی، حجت میرے لیے لکھ دیں کہ تم نے 18 سال قم میں رہنا ہے اور دوسرے کے لیے نہ لکھیں، یہ عدالت کا تقاضا نہیں ہے، عادل امام، نعوذ باللہ ایسا نہیں ہے۔ حجت نے راستہ اپنی معرفت کا کھلا رکھا ہوا ہے۔ ہاں اگر کسی کے لیے کوئی مصیبت ایسی آنی ہو جو اس کی مصلحت میں نہ ہو تو اس وقت اذن حجت کے تحت اس کا کام رک جائے، بنا بنایا، وہ ایک الگ بات ہے، وہ ایک الگ حکمت ہے، اس پہ ہم نہیں بول سکتے، وہ انہی کیا کام ہے، وہ خود کہیں گے میں دوبارہ تمہیں بلا لوں گا۔ لیکن جو ادھر ہی رہ کے ساری زندگی گھر میں رہ کے کہے کہ میری منظوری ابھی تک نہیں آئی، تو وہ منظوری والی بات نہ کرے، یہ ذہن میں رکھ لیں۔ لہٰذا عزیزان محترم، اس طرح زیادہ میں آپ کو تنگ نہیں کروں گا، یہ آخری بات تھی۔ اس سے اب یہ ہے کہ ایک بہت بڑی سعادت آپ کے لیے یہاں پہ موجود ہے آج کہ حضرت ابی الفضل العباس سلام اللہ علیہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد کا جو قبہ مبارک ہے، اس کا علم جو تازہ وہاں سے اتارا گیا تھا، وہ آپ کے لیے کوئی صاحب ہیں، شمس کے نانی صاحب موجود ہیں، یہ لے کے آئے ہیں تاکہ آپ زیارت کریں، اور مجلس کے بعد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، خوب زیارت کریں اور توسل کریں۔ یہ علم کے بارے میں 2-4 جملے میں انتظامیہ سے خواہش کروں گا، مجھے 5 منٹ زیادہ دے دیں کہ یہ علم اصل میں کس کا، ایک قصیدہ لکھا ایک عرب نے، اس کا ترجمہ عرض کروں گا بس۔ یہ علم اصل میں رسول کا علم ہے، یہ اس کی شبیہ ہے، یہ کیا ہے، اس کی شبیہ ہے۔ یہ شبیہ آپ ذہن میں آپ نے رکھنا ہے، کیونکہ میں بار بار جملہ نہیں بول سکتا۔
علم اللہ کا ہے. علم ہوتا کیا ہے؟ نشانی، علامت. یہ اللہ کی علامت ہے، یہ ذہن میں رکھ لیں. رسول کو دیا تھا اپنی علامت. رسول نے کس کے ہاتھ میں دیا تھا؟ علی کے ہاتھ میں. جب یہ علی کے ہاتھ میں تھا تو اس کے سائے تلے ہر صنف کے لوگ تھے. میں تفصیل نہیں بیان کر سکتا. عقیدے والے بھی تھے، منافق بھی تھے یا نہیں؟ واضح ہے نا سب کے لیے. بعد میں نہ کہیے گا کیا کہہ گئے ہیں یہ. سارے اس علم کے سائے تھے. منافق بھی تھے، کمزور عقیدے والے بھی تھے، بد عمل بھی تھے، فاسق بھی تھے، نیک مومن بھی تھے. ایسا ہی ہے. جب یہ مولا حسن کے پاس آیا ہے تب بھی ایسا تھا. جب یہ سید الشہداء کے پاس آیا ہے، جب اس کو عباس نے اٹھایا ہے. یہ افتخار ہے حضرت عباس کا. کیا افتخار. یہ جو زیارت میں آپ جملہ پڑھتے ہیں ایھا العبد الصالح، کیا ہے اس سے مراد؟ عبد الصالح سے کیا مراد ہے؟ اس کی تفصیل یہ ہے کہ جب یہ حضرت نے اٹھایا تھا اس کے نیچے نہ کوئی فاسق تھا، نہ کوئی منافق تھا، نہ کوئی گناہگار تھا، نہ عقیدے میں کمزور تھا، نہ عمل میں کمزور تھا. یعنی روئے زمین پر با عمل ترین لوگ اس عمل کے نیچے تھے، علم کے نیچے. عقیدے میں راسخ العقیدہ ترین لوگ اس علم کے تحت سایہ تھے. یعنی اس علم نے ترقی اتنی کی. یعنی جب عباس کے ہاتھ میں آیا تو کیا ہوا؟ اتنی صفائی ہو گئی، اتنی صفائی ہو گئی کہ اس کے نیچے کوئی دوسرا آ نہ سکا. اب یہ علم مہدی کے ہاتھ میں ہے، اور اب جب ظہور ہوگا تو اس وقت اس کے سائے تلے وہی لوگ ہوں گے جو مہدی کے منظور نظر ہوں گے. اب اس میں تبدیلی نہیں آئی. یہی اس کا افتخار ہے اس علم کا کہ عباس نے اسے گرنے نہیں دیا تھا. عزادارو، میں بڑی جلدی مصائب پڑھنا چاہتا ہوں. دلوں کو تیار کر لینا، خوب زیارت کرنا، توسل کرنا. میں نے یہ پڑھا ہے تاریخ میں کہ جب بھی کربلا کا واقعہ مدینے میں پہنچتا تھا، مکے میں پہنچتا تھا، جہاں بھی پتہ چلتا تھا حسین شہید ہو گئے ہیں، خدا کی قسم پہلا سوال جاننے والے پتہ کیا کرتے تھے؟ یہ نہیں پوچھتے تھے حسین کیسے شہید ہو گئے ہیں، یہ پوچھتے تھے عباس کہاں ہے. حتیٰ عباس کی والدہ محترمہ نے بھی جب منادی کو سنا ہے نا، منادی نے ندا دی ہے قد قتل الحسین بارض کربلا. بی بی نے یہ نہیں پوچھا کہ کیسے حسین شہید ہوا ہے. پہلا جملہ یہ کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ حسین شہید ہو. کیوں؟ کیونکہ میرا عباس زندہ ہے. اجرکم علی اللہ. عزادارو، بڑے موڑوں پہ عباس کو یاد کیا زینب نے. میں نے خود روایت پڑھی ہے، مختار نے شمر سے پوچھا تھا اے شمر بتا، جب تو حسین کے گردن پہ خنجر چلا رہا تھا، ضربیں چلا رہا تھا، تو اس وقت حسین کیا کہہ رہے تھے؟ اجرکم علی اللہ. یہ ملعون کہتا ہے مختار کو کہ میں نے بڑے جملے سنے ہیں حسین سے، جو آخر میں جملہ حسین بول رہے تھے جب میں آخری ضرب چلا رہا تھا، جب میں زلفوں میں ہاتھ ڈالا تھا، عباس 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 کہہ کے حسین بکا رہے تھے. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. عزادارو، تھوڑا سا اور پڑھنے دو. جب عباس آئے نا
سکینہ نے اپنے ہاتھوں سے، چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے کندھے پہ مشکیزہ ڈالا ہے۔ تاریخ لکھتی ہے جب مشکیزہ ڈالا ہے نا تو زینب دیکھ رہی تھی۔ زینب کا دیکھنا تھا، کہا عباس میرے قریب آؤ۔ جب عباس قریب آئے ہیں، زینب نے عباس کو کہا زمین پہ بیٹھ جاؤ۔ جب عباس بیٹھے ہیں، کہا عباس مجھے کوفے میں بابا نے کہا تھا زینب دوبارہ کوفے میں آؤ گی، لیکن اس حالت میں نہیں آؤ گی، بغیر چادر کے آؤ گی۔ میں حیران ہوتی تھی، میں سوچتی تھی میں علی کی بیٹی کوفے میں بغیر چادر کے کیسے آؤں گی، لیکن مجھے اب یقین ہو گیا ہے تو جا رہا ہے، میری چادر اتر جائے گی۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو، جب بھی کوئی شہید خیام سے گیا نا، بیبیوں نے نوحہ پڑھا ہے، تاریخ میں مقتل کی کتابوں میں نوحے موجود ہیں۔ کبھی کہتی تھی واہ اکبرہ، کبھی کہتی تھی واہ قاسمہ، یہ جملے تھے، واہ حسینہ واہ محمدہ۔ میں نے روایت پڑھی ہے جب عباس نکلنے لگے نا خیام سے، ساری بیبیوں نے اپنے ہاتھ سر پہ رکھ لیے، سب مل کے کہتی ہے واہ حجابہ، ہائے ہمارا پردہ، ہائے ہمارا حجاب۔ اجرکم اللہ۔ توسل کرنا حضرت کی ذات سے، باب الحوائج کی مجلس ہے، علماء کا ضرور توسل کرنا، دعائیں پوری ہوتی ہیں، ہمارا ایمان ہے یہ۔ عزادارو، میں زیادہ طول نہیں دوں گا، میں وہ مصیبت پڑھنا چاہتا ہوں جو امام صادق نے پڑھی ہے۔ امام صادق کیا فرماتے ہیں؟ جب عباس چلے ہیں نا پانی لے کے، تو عباس اب جنگ نہیں کر رہے تھے، صرف دفاع کر رہے تھے۔ جب عباس نے راستہ بنایا نا، عزادارو، ایک مرتبہ ملعون پسر سعد نے دیکھا کہ پانی خیام کی طرف جا رہا ہے۔ یہ ملعون کہتا ہے یہ پانی اگر خیام میں چلا گیا نا، جیتی ہوئی جنگ ہار جاؤ گے۔ اس نے چاروں طرف سے لشکر لیے ہیں، ایک طرف سے نیزہ بردار لیے، ایک طرف سے تیر برسانے والے لیے، ایک طرف سے تلواروں والے لیے۔ پیچھے کی طرف جو لشکر تھا، یہ جو عباس کا قاتل ہے نا حسین، یہ جو طفیل، حکیم بن طفیل، یہ اپنی روایت کرتا ہے مختار کے پاس، میں نے کتاب میں پڑھی ہے، کہتا ہے کہ میں پیچھے کی طرف تھا۔ ملعون کہتا ہے کہ آگے ایک شخص بڑھتا ہے، عباس نے جب گھوڑے کو ایڑی لگائی ہے نا، دیکھا کہ عباس جا رہے ہیں، یہ پیچھے سے وار کرتا ہے، عباس کا دائیں بازو کٹ جاتا ہے۔ کہتا ہے میں نے دیکھا کہ عباس نے مشکیزہ جو ہے بائیں بازو پہ ڈال دیا ہے اور تلوار سنبھال کے دفاع کرتے جا رہے ہیں۔ کہتا ہے میں نے پھر آگے بڑھا، میں نے عباس کا بائیں بازو قلم کیا۔ روایت سخت نہیں پڑھنا چاہتا، یہ اسی کی زبان سے ہے، میرے پاس کتاب میں موجود ہے۔ کہتا ہے جب میں ایک دفعہ بایاں بازو قلم کیا نا، عباس نے مشکیزے کو دانتوں میں لے لیا ہے، دانتوں میں لینا تھا۔ ایک مرتبہ ایک ظالم نے تلوار ماری ہے عباس کے سر میں، تلوار کا لگنا تھا۔ ایک مرتبہ میں پیچھے سے آیا، میں نے عباس کے سر میں گرز مارا، جب گرز کا لگنا تھا عباس کا سر پھٹ گیا، عباس کا دماغ شانوں پہ آ کے گرا۔ گرنا تھا۔ پسر سعد نے کہا حرملہ آگے بڑھو، حرملہ آگے بڑھا۔ بڑھنے کے بعد اس نے کمان میں تیر رکھا، تیر چلایا، چلا کہاں ہے؟ سکینہ کی آس پہ۔ مشکیزے پہ تیر لگا، پانی بہنے لگا، عباس نے اپنے گھوڑے کا رخ دوبارہ میدان کی طرف موڑ لیا، ظالموں نے اور ظلم شروع کیا۔ امام صادق فرماتے ہیں
کہ 7 تیر عباس کے سینے میں لگے ہوئے تھے، آنکھوں میں تیر لگے ہوئے تھے۔ امام صادق فرماتے ہیں تم سے پوچھتا ہوں جس کے بازو نہ ہو اور وہ زین سے تیر کھا کے زمین پہ آئے، اس کے سینے کی، اس کی آنکھوں کی کیا حالت ہوگی؟ ماتم عباس